مجھے بھی آئینے جیسا کمال حاصل ہے، مجھے بھی آئینے جیسا کمال حاصل ہے، میں ٹوٹتا ہوں تو پھر بے شمار ہوتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ کا میزبان عثمان فانی ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں ایک اور نشست کے ساتھ حاضر مجلس ہے جی۔ آج بیٹھے بیٹھے یوں خیال آیا، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ بھی تو آخر انسان ہیں، ان کی بھی کچھ احساسات ہیں، ان کی بھی تو ایک زندگی ہے۔ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مدہوش رہتے ہیں، انہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یقین مانیں، انسانیت کا یہ درس نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کوٹیشن پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ شاعر کہتا ہے جی، دوسری بار بولی ہی نہیں لگی، دوسری بار بولی ہی نہیں لگی، اس بار جیب میں رقم بھی تھی۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ہم اور آپ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے، پرچار کریں گے جی، ہمارے معاشرے میں رہنے والے کچھ ایسے لوگوں کی زندگی پر، کچھ ایسے بلکہ شخص نہیں اشخاص ہیں جنہیں ہم اور آپ بہت قریب سے جانتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں سونم کی کہانی۔ سونم کوئی فرضی نام آپ کہہ سکتے ہیں۔ سونم ایک خواجہ سرا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے۔ سونم اس معاشرے میں رہنے والے والی یا والا ایک خواجہ سرا ہے۔ سونم بہت پیاری سی ہے۔ سونم کی زندگی ہم سے اور آپ سے بہت بہت وابستہ ہے، بہت ہمارے قریبی ہیں سونم، مگر افسوس صد افسوس کہ سونم ایک خواجہ سرا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اس بات کا ذکر اپنے گھروں میں، اپنی جو ہے نا نشستوں میں کیا ہے کہ یار ہمارے گرد و نواح میں رہنے والی ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں ہم اور آپ خواجہ سرا کے نام سے جانتے ہیں؟ ہم تو بڑے پیار سے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلح ایمان ہیں۔ مسلح ایمان
واہ. کیا ہمیں ہمارا مذہب، ہمیں ہمارا دین یہ درس دیتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں میں یہ بھید بھاؤ کریں کہ آپ جنس کے طور پہ مرد ہیں، آپ خاتون ہیں اور آپ خواجہ سرا ہیں. ناظرین، سامعین کرام، خواجہ سرا ہمارے معاشرے میں رہنے والے ایک ایسی حقیقت ہیں جنہیں ہم اور آپ جھٹلا نہیں سکتے. سونم کا اصلی نام آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں. سونم کا اصلی نام ہے برہان. جی ہاں، آپ لوگوں نے صحیح سنا، برہان. برہان جب پیدا ہوئے تھے وہ خدا کی طرف سے ایک نوجوان، ایک لڑکا، ایک جنس جنہیں ہم اور آپ بہت اہمیت دیتی ہیں اپنی زندگیوں میں. میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑی شان سے کہتے ہیں. برہان جب زندگی کی دوڑ میں آگے نکلتے گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب برہان اسکول میں داخل ہوئے، اور جب برہان نے ہوش سنبھالا تو برہان کی چال ڈال، بول چال، اٹھنا بیٹھنا کچھ معاشرے کے اس پٹری پہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ رہی تھی. برہان جنسی طور پہ تو ایک لڑکا تھا، لیکن اس کے اندر جو روح تھی وہ سونم کی تھی. سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا. جب برہان نے ہوش سنبھالا اور خود سے روشناس ہوا کہ میں کون ہوں، تب برہان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ برہان دراصل برہان نہیں، سونم ہے. برہان کی جو روح ہے وہ خواتینوں والی، لڑکیوں والی ہے. لیکن کیا اس میں قصور برہان کا تھا یا اس کی قصوروار تھی سونم؟ اب اس بات سے بے خبر تھا برہان کی زندگی کے اگلے پڑاؤ میں نے سونم بننا ہے. برہان بیچارہ بہت ایک خوش مزاج بچہ تھا. برہان نے ہر کسی کے ساتھ مسکرانا شروع کیا. ارے اس شہزادے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہر کسی کے ساتھ مسکرانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آ بیل مجھے مار، کہ میں ہی خالت ہوں. ہاں، میں بھی انسان ہوں. برہان کیا کرتے ہیں جی، زندگی کی اس پڑاؤ میں جہاں پہ ہم اور آپ جو ہے نا اپنے لیے کچھ اچھا، کچھ بہتر سوچتے ہیں، اس پڑاؤ میں برہان نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے
لڑکوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں، مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہونا ہے، مجھے لڑکیوں کی طرح ہونا ہے۔ میرے عادات، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چال چلن، میری گفتگو، انداز بیان، سب لڑکیوں سے ملتی ہے۔ کیا اس میں غلطی، کیا اس میں قصوروار برہان تھا؟ نہیں، سونم بھی نہیں تھی۔ یہ تو ایک قدرت کی طرف سے ایک چیز تھی جو شاید برہان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے برہان سونم بننے والا ہے۔ تم جانتے ہو نا، میری جان بسی ہے تم میں، برہان۔ خیر، زندگی چلتی رہی اور برہان سے دیکھتے ہی دیکھتے سونم بن گئے۔ اب بات کی جائے سونم کی تو سونم کہتی ہے عید کے دن مجھے جو ہے نا لڑکیوں والے کپڑے پسند ہیں، مجھے نیل پالش لگانا بہت زیادہ پسند ہے، مجھے سہیلیاں بنانا بہت زیادہ پسند ہے، اور کافی ایسی چیزیں ہیں۔ خوشیوں میں دل کرتا ہے جھوم جھوم کے سارے شہر کو جو ہے نا جگا دوں۔ جی ہاں، یہ سونم بن چکی ہے اب۔ وہ جو خدا کی طرف سے ایک روح ڈالی گئی ہے، وہ روح سونم کی ہے۔ جنسی طور پہ آپ برہان ہو، لیکن آپ کے اندر جو روح ہے وہ سونم کی ہے۔ اب برہان کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ برہان کے گھر والے بڑی ہی بے رحمی سے، بڑی ہی شدت سے سونم کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ سونم یہاں وہاں بھٹکتے زندگی کے ایک پڑاؤ میں لاہور پہنچ جاتی ہے۔ اب لاہور میں سونم کی ملاقات ہوتی ہے ایک پترکار سے، ایک صحافی سے۔ وہ صحافی کوئی اور نہیں، میرے بہت اچھے قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا فانی آپ سونم کی کہانی کو جو ہے نا آگے لے کر آئے۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ پہلے برہان کی زندگی کو پڑھ لوں کہ برہان تھا کون، اس کے بعد سونم کی زندگی کے بارے میں جانوں۔ برہان کی زندگی تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے شروع ہوتی ہے سونم کی زندگی، جس میں بہت ساری تکلیفیں، مشکلات اور رکاوٹیں ہیں۔ سونم لاہور کی ان رنگیلی، حسین، خوبصورت اور دردناک گلیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، جن گلیوں میں روز عزت کو محض ایک گرم گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اچھالا جاتا ہے۔ انسانیت ہماری کہاں رہ گئی؟ زیکے میرے دوست کا نام ہے، زیکے کہتے ہیں جب میری ملاقات سونم سے ہوئی، میں نے سونم سے پوچھا سونم تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ سونم نے کہا زیکے
آپ میرا ہاتھ تھام لو, مجھے سہارا دو, میرا سہارا بنو آپ. میرے لیے کچھ ایسا کرو کہ زندگی بھر میں عزت کی روٹی کما سکوں, عزت کی روزی کما سکوں 2 وقت کی. کیا آپ کر سکتے ہو؟ زیکے کہتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا. ارے صاحب یہ سب تو چھوڑیے, سونم کو تو اس معاشرے نے کوئی شناخت ہی نہیں دی. سونم کو اس معاشرے نے کوئی شناخت ہی نہیں دی. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ خواجہ سرا ہے. بہت زیادہ معذرت کے ساتھ, بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ, میرے الفاظ شاید آپ لوگوں کو اچھے نہ لگیں, لیکن میں الفاظ کا چناؤ آج نہیں کر پاؤں گا. ہمارے یہاں جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ہم بڑے شان سے کہتے ہیں, اے ملک صاحب کی شادی ہے, جاؤ خسریاں بلاؤ. یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہم. کہتے ہیں مومن بن گئے ہو تم محبت میں, نیکی سمجھ کر جو بلا دیا مجھے. یہ الفاظ سونم کے معاشرے کے اس ہر فرد کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی بہتر سمت میں لے جا رہی ہے, جو اپنی زندگی کو بہت میٹھے انداز سے گزر و بسر کر رہے ہیں. لیکن ہمارے آس پاس رہنے والے وہ ان وجود کا ہم کیا کریں گے, کیا سوچیں گے کہ جنہیں ہم اور آپ خواجہ سرا, اور بعض اوقات تو ہم انہیں خسریاں کہہ کر ان کی تذلیل کرتے ہیں. بعض اوقات ہم انہیں ایسے القاب سے پکارتے ہیں, ہجڑا کہہ کر, کنر بول کر. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. زیکے کہتے ہیں سونم سے جب میں نے پوچھا کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں, آپ ایک مخصوص طے کردہ جگہ تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا پھر آپ قریب منگا کے ٹیکسی کر کے, یا جو ہے نا کسی ایسے ایک سواری کی مدد لیتے ہیں جن سے آپ پرسکون طریقے سے جو ہے نا اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. سونم کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے سونم نے بڑی مسکراہٹ میں زیکو کو جواب دیا کہ جب میں یہاں سے نکلتی ہوں, جب مجھے اپنے گرو کے پاس جانا ہوتا ہے, میں یہاں سے نکلتی ہوں, رستے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو دھتکارتے ہیں, جو دوپٹہ کھینچتے ہیں, جو بال کھینچتے ہیں, جو پان کی پچکاریاں میرے منہ پہ مارتے ہیں, جو میرے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. ایسے لوگ ملتے ہیں, کبھی کبھار نہیں, روز ملتے ہیں صاحب. یہ تو روز کا ہمارا جو ہے نا ایک روزمرہ زندگی کا ایک جو ہے نا معمول بن چکا ہے. زیکے کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے فانی. سونم کہتی ہے جب میرے ماں بابا, جب میرے گھر والے مجھے جو ہے نا اس حالت میں دیکھتے ہیں, ان کو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن محض دکھاوے کے لیے, معاشرے کو بتانے کے لیے میرے بھائی بہن افسوس کرتے ہیں, لیکن مجھے قبول نہیں کرتے. سونم کی کہانی دردناک ہے, لیکن سونم ایک حقیقت ہے, اس معاشرے کی حقیقت ہے سونم, اور اس حقیقت سے ہم اور آپ آنکھیں نہیں پھیر سکتے.
اتنے صاحب حیثیت ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم معاشرے میں رہنے والی ہر اس سونم کی مدد کریں، لیکن ان کی آواز تو بن سکتے ہیں نا۔ سامعین کرام، کچھ میٹھے دوستوں نے ہمیں جو ہے نا جوائن کیا، ہمیں سن رہے ہیں۔ دل تو نہیں کرتا کہ ہم پروگرام کی اس مٹھاس کو چھوڑ کے ان کے نام یہاں پہ لیں۔ اگر آج میرے لب آپ کے جو ہے نا نام لینے سے قاصر ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آج میری زبان پہ سونم کی اس درد بھری کہانی ہے۔ سونم کہتی ہے، جب میں لاہور سے سکر کے لیے نکلی تو میرے پاس میرے ساتھ بہت سارا پیسہ تھا، پیسے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک شخص بھی تھے، اور وہ شخص کون تھے ہم اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کون تھے۔ سونم کہتی ہیں کہ جب ہم سکر پہنچے تب اسی شخص نے مجھے کچھ موٹی رقم کے عوض سکر میں ایک ظالم کے ہاتھوں بیچا۔ اس ظالم جانور نما شخص نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو شاید جانور بھی سوچنے سے گھبرائیں گے۔ سونم کہتی ہے، میری زندگی میں بہت کچھ ایسے مسئلے مسائل آئے کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس جہاں کے بعد بھی ایک اور جہاں ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ذات ہے جس کے سامنے میں نے روح برو ہونا ہے کسی روز۔ سونم کہتی ہے کہ میں نے کہا، یا خدا، یا موت دے یا یہ اذیت ختم کر، یا موت دے یا یہ اذیت ختم کر۔ خدا کی طرف سے ایک پیغام آیا، وہ پیغام رحمت کی صورت میں تھا، وہ پیغام بارش تھی۔ کافی دیر بیٹھ کر بارش میں بھیگ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سونم، اگر خود کو مار دو گی تو پھر زندگی کے بعد اگلی زندگی میں خدا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گی؟ سونم کہتی ہے، میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے یہی ہے، اور میں نکل پڑی پشاور کی جانب۔ پشاور میں مجھے ملے ایک شخص۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اگر تم پوری زندگی کی اپنی جو ہے نا جو سرمایہ ہے تمہارا پوری زندگی کا، وہ مجھے بتا دو تو میں تمہیں ابھی نقد دے کر تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ سونم کہتی ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ بس خدا نے میری سن لی۔ وہ ایک پکار تھی جو خدا نے سن لی، اور خدا نے کہا کن۔
باتیں اتنی کہ جیسے وفا ان پہ ختم، باتیں اتنی کہ جیسے وفا ان پہ ختم، جب نبھانے کی بات آئی تو مجبور نکلے۔ صرف اپنے چند لمحات کی خوشیوں کی خاطر، چند لمحات کی اپنی جو ہے نا ایک، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، اس شخص نے اپنے چند لمحات کی جو ہے نا لطف اٹھانے کی خاطر سونم کو اتنا بڑا خواب دکھایا، اور اس کے بعد سونم کو کہا، سونم یہ فلمی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تم جانو تمہارا خدا جانے، تمہارے نصیب میں خدا نے یہی سب کچھ لکھا ہے سونم، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے تمہارے ساتھ بتائے ہوئے ان چند لمحات کو بہت میٹھے طریقے سے جو ہے نا لطف اندوز ہونا تھا مجھے ان لمحات سے، اسی لیے میں نے تمہیں ایک خوبصورت، ایک پیاری سی بات اپنی محبت کی جال میں پھانس لی۔ اب سونم بیچاری تقدیر کی ماری ہمارے معاشرے میں سونم کی کردار ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم اکثر پتہ کرتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں۔ کبھی ہم نے ہاتھ بڑھا کر سونم سے پوچھا ہے، سونم تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم زندہ کیسے ہو سونم؟ کیا اب بھی پہ تم شیر خورما کھاتی ہو؟ سونم تمہاری زندگی میں تہواروں کے کیا مول ہیں؟ نہیں، معذرت کے ساتھ، بہت بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، ہمیں موت آتی ہے۔ میرے کافی دوست مجھے کہتے ہیں، فانی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اسٹیشن پہ یا کہیں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نشست میں اگر کوئی خواجہ سرا آ جاتی ہے تب آپ ان کے لیے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایسا کیوں فانی؟ کیا آپ کا کردار اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں؟ میں کہتا ہوں وہ بھی انسان ہیں، کیا پتا خدا کی نظر میں وہ کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا، نہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں کیا ہے۔ محسن مجھے جس شخص نے برباد کیا، معصوم ہے اتنا کہ ستم گر نہیں لگتا۔ یہ معاشرہ ہمارا بہت 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 ہی زیادہ معصومیت کا ایک جو ہے نا ڈھونگ رچاتی ہے۔ معاشرہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار ہم تو بڑے سیدھے سادے میٹھے انسان ہیں۔ معاشرہ کبھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے ایسے ہزاروں سونم کی کہانی اٹھائیں، ایسے ہزاروں سونم کو ہم سپورٹ کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، جو خدا کی طرف سے ایک چیز ہے اسے تسلیم کریں۔ ہمارے گھر پہ مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے گھر پہ وہ جو صفائی والے آتے تھے، کچرے والے ہم نہیں کہیں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچرا والا ہے، صفائی والے، کیونکہ وہ لوگ صفائی کرتے ہیں، کچرا ہم لوگ کرتے ہیں۔
تو جب جمعدار حضرات آتے ہیں تو کبھی کہتے تھے بیٹا پانی پلائیں. جس گلاس میں ہم انہیں پانی پلاتے تھے تو گھر میں ہم بڑی شان سے کہتے تھے اس گلاس کو سائڈ پہ رکھو, اس گلاس میں پانی کسی نے نہیں پینا. بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کیا وہ انسان نہیں؟ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے, تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا, تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. آج اپنی محنت, اپنی زندگی کی ان مشکلات, اپنی زندگی کی ان پریشانیوں کو بہت بہت پیچھے چھوڑ کر سونم آگے نکل چکی ہے. آج سونم پھر سے برہان کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے. سونم نے 4 چلے بھی لگائے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر سونم کو خدا واپس برہان بنائے, اور اگر برہان نہیں بنتے تو پھر یا خدا اس معاشرے کو وہ ترغیب دے, وہ تربیت دے کہ ہر سونم کو یہ معاشرہ ہمارا قبول کرے. کیونکہ ہر سونم کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے, ہاں میں بھی انسان ہوں. سامعین کرام, پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا تھا, اور دعا گو ہوں کہ خدا پاک ہمیں ہدایت دے, اور ہمارے آس پاس رہنے والے جتنی بھی ایسی کہانیاں ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی کہانیوں کو سپورٹ کریں, ایسے کہانیوں کے سہارے بنیں, اور خدا سے اپنی بخشش کی بھی دعا کریں. مجھے بھی آئینے جیسا کمال حاصل ہے, میں ٹوٹتا ہوں تو پھر بے شمار ہوتا ہوں. عثمان فانی کو اجازت دیں, رب رکھا.